السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کافی ود اس۔ میں ہوں ڈاکٹر عاشر احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ اور میرے استاد علامہ صاحبزادہ عبدالواحد صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل خیریت۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی نکاح کی اہمیت کی اور ان تمام عوامل کی جن کو بروئے کار رکھتے ہوئے ہم ایک سکسیزفل میرڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ اس میں علامہ صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس طرح سے اسلام اور قرآن ہمیں ایک سکسیزفل میرڈ لائف گزارنے کی ایک لاہ عمل اور ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے میرڈ لائف کی تو اس کے ساتھ ایک اور عمل ایسوسیٹڈ ہے، وہ ہے طلاق یا ڈائیورس۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے طلاق کی اہمیت کی۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کر کے ہم اس طلاق جیسے ایک عمل سے خود کو بچا سکتے ہیں، اور اگر حالات اس نہج تک پہنچ جائیں جہاں پہ طلاق ہی ایک بہتر آپشن ہو تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں علامہ صاحب سے ایک سب سے بیسک کویسچن سے کہ علامہ صاحب طلاق کی اہمیت کیا ہے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں اہمیت کی تو پچھلے پروگرام میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ نکاح ایک بہت خوبصورت، ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے۔ تو جب وہ ایک اتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ کیوں بتا دیا؟ جیسے دوسرے مذاہب میں کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ ایک دفعہ سے اگر آپ شادی میں چلے جائیں، ایک ریلیشن شپ میں چلے جائیں تو پھر طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کمیونٹی کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے اور ایسی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے جس سے ہم طلاق سے بچ سکیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اسی ضابطہ حیات میں سے یہ شادی کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یعنی طلاق ایک ایسا ناپسندیدہ یعنی شرعی حکم ہے، جائز، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو انسانوں کی بہتری کے لیے اور انسانوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس حکم کو نافذ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر دو اشخاص جو ہیں، میاں بیوی، ان کے تعلقات ایک ایسے موڑ پر پہنچ جائیں کہ جہاں ان کا اکٹھا رہنا روزانہ کی بیس پر پریشانی کا باعث بنے اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی ناخوشگوار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ جب تمام ایوینیو ایگزاسٹ ہو جائیں، کسی طریقے سے بھی اس شادی کو آپ قائم، اس رشتے کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ طلاق کی صورت میں، ایون دو کہ یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر کہ اگر آپ کے پاس یہ رائٹ نہ ہوتا یا یہ حکم نہ ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دو اشخاص کی زندگی کتنی میزریبل ہوتی۔ اور جو دو ایکسٹریم ہمارے پاس ہمیں نظر آتی ہیں دوسرے مذاہب میں، کئی میں تو یہ کہ اگر آپ ایک لاک ان ہو گئے تو پھر وہ کانٹریکٹ سے آپ نکل نہیں سکتے۔ جی بالکل، بے شک جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی لائف کتنی ہی میزریبل کیوں نہ ہو جائے۔ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جس میں نہ نکاح کا کانسیپٹ ہے، نہ
ڈائیورس کا کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی ایز سچ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو اسلام نے بینگ ایز ایک دین فطرت ہمیں ایک بڑی پریکٹیکل سولوشن عطا فرمایا ہے. کیونکہ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو بعض اوقات ایک اچھی چیز دوسرے اچھے بندے کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی. جی بالکل آپ نے صحیح. تو جب طلاق تک بات پہنچتی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے دونوں یا ایک کوئی برا شخص ہے. جی بالکل. مور اباؤٹ کمپیٹیبلٹی کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، کمپیٹیبلٹی نہیں تھی تو ظاہر ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی جو شادی کا جو یا نکاح کا جو ریلیشن شپ ہے یہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہوتا. جی بالکل. اس میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹر ہیں، آپ کی فیملی انفلوئنس ہے، آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، جی بہت سارے دوسرے عوامل جی عوامل بھی شامل ہیں. جی بالکل.